بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہاں پر آج ایک پرائیویٹ اسکول کے جو ایوارڈ سیریمنی ہے وہاں پر آیا ہوں۔ آپ کی بات جائز ہے کہ فیسیں مہنگی ہوں گی، لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے سرکاری اسکولوں کی حالت، کہ ہمارے سرکاری اسکول میجورٹی میں کہیں بھی استاد نہیں ہیں، اور سارا دن وہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ سیاستدانوں کی نظر ہوتے ہیں۔ روزانہ کوئی ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہی ان کی وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اسکولوں کے جو ہم منسٹر بنتے ہیں، کوئی انفیئر بھی نہیں پکڑا جاتا ہے، کوئی انڈر گریجویٹ یا میٹرک پاس نہیں ہوتا اور وہ ہماری پالیسیز بنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے سرکاری اداروں کا، اس لیے ہم جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف رجحان کرتے ہیں۔ اگر فیسیں مہنگی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے کی تربیت جو ہے اور اس کا مستقبل بن رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا ہے، یہ تو دیکھیں پی ٹی آئی کا اندرونی مسئلہ ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے، تو پھر سی ایم نہیں رہے گا۔ تو پہلا فیس ہو چکا ہے کہ اس کو انہوں نے صدارت سے ہٹایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد پی ٹی آئی کے جو حقیقی ورکرز ہیں وہ یوم نجات منائیں گے۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہو رہی ہے، قبل ازاد وقت انتخابات کا مطالبہ کریں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اچھی بات ہے۔ متحد میں تو پہلا فارمولہ یہ ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، مال غنیمت پی ٹی آئی میں تقسیم کی گئی ہے، تو وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھٹنوں میں، ان کو چاہے مولانا فضل الرحمان کا مال غنیمت واپس کر دیں، پھر آگے جائیں۔ بنیاد بھی تو رکھیں نا جو جس میں ہو۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن غلط ہوا ہے، تو کیا وہ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ادھر بھی غلط ہوا ہے، تو لہٰذا دو پی ٹی آئی، سرکاری پی ٹی آئی مولانا صاحب کو گالیاں نکالتی ہے، اور سیاسی پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب کے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہے ہر وقت ان کے جو ہے، اور مولانا صاحب بھی صحیح سیاست کر رہے ہیں، چن سے ان سے بدلے لے رہے ہیں۔ جو ان کے بانی چیئرمین مولانا صاحب کے خلاف جو باتیں کرتے تھے، آج وہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو حضرت بھی کہلاتے ہیں، ان کو حضرت مولانا بھی کہلاتے ہیں، اور کیا کیا الگ بات دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ وفد جا رہی ہے افغانستان، اگر آپ کو دعوت دی تو جائیں گے؟ دیکھیں، جب مجھے ریاست کہے گی، جب مجھے پراپر ایک وفد ہوگا جو جس کو ایک مینڈیٹ حاصل ہوگا، تو بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ وفد بھیجنا، اس قسم کی باتیں کرنا کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن میں وزیر اعلیٰ صاحب کا بہت زیادہ مشکور بھی ہوں، بہت کم مشکور ہوتا ہوں، میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک منی آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کی۔ چاہیے تھا کہ پشاور میں کرتا، پشاور کے ایشو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 17 تاریخ کو گورنر ہاؤس میں ایک بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد کیا۔ میں نے مختلف علماء کرام اور گدی نشینوں کو فون بھی کیا، وہ آ بھی رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا میں اس سے پہلے کر لوں، اچھی بات ہے، میرے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم ان کو سکھائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت دیر ہو چکی ہے سیکھنے میں، اب حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ ایک امپورٹنٹ مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس 2 بلز جو پارٹی وعدہ کر رہی تھی کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، انہوں نے پہلے فیز میں تو 20,000 نوکریوں سے لوگوں کو نکال دیا ہے، اور نکالا یہ ہے کہ میرے خیال میں اس پہ بھی یو ٹرن ہے کہ انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ وہ 1 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ روزگار سے نکالیں گے۔ میں نے اس بل کے اوپر لکھا ہے کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے اجازت ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن اس کے اوپر، اور سب سے بھی اگر سمجھتی ہے صوبائی حکومت کہ سب کچھ غلط ہے، پھر جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، جو وہاں کی جنہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، ان کو کیا سزا دی ہے۔ اگر میں نے اپوائنٹ کیا یا کسی سیکرٹری نے کیا یا ڈائریکٹر نے کیا ہے، اگر غلط اپوائنٹ کیا ہے تو آج بھی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سزا دی۔ لیکن میں اپنے ان سرکاری ملازمین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہر قدم کے ساتھ ہوں گا، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ آپ کی جدوجہد چاہے عدالتوں میں بھی ہوگی، وکیل میں آپ کو کر کے دوں گا، میں آپ کا مقدمہ ہر جگہ پہ لڑوں گا۔ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں لوگوں کو بحال کیا، آپ پھر بھی بحال ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو خواب دکھا رہے تھے 1 کروڑ نوکری کے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چولہے ٹھنڈے کر رہے ہیں آج اس مہنگائی کے دور میں۔ ساتھ ساتھ زمینداروں پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے، ساتھ پہ سپر ٹیکس بھی لگا لیا ہے۔ یہ بھی کیا ہے کہ آپ کی زمین اگر دریا برد بھی ہے اور کسی کے قبضے میں بھی ہے، اس پہ بھی ٹیکس ہوگا، اس کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہم اس یہاں دیکھیں کہ ہم ایک ایسے صوبے میں ہیں جہاں پر حالات خراب ہیں، جہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ خود کہتا ہے کہ میں بھی بھتے دیتا ہوں،
ہم ادھر بھتے دیں کہ حکومت کو بھتے دیں. 2 بھتے آ گئے ہیں زمینداروں کے پاس, جو میں سمجھتا ہوں ایک زرعی ملک ہے, ہمیں زمینداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ بل میں لائے کہ ہم اس وقت ایسے وار زون کی سچویشن میں ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دے سکتے, ہمیں ٹیکس سے ان زمینداروں کو جو ہے استثناء حاصل ہونا چاہیے, زمینداروں کو سہولت دینی چاہیے تاکہ ہمارے جو ہے وہ مستقبل بن سکے. تو ان 2 بلوں پہ میں کسان کنونشن بھی کرانے کے لیے جا رہا ہوں بہت جلد, گورنر ہاؤس میں بلدیاتی کنونشن بھی ہوگا, ان سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی ہوگا, اور ان ظالموں کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہوں گے. گورنر صاحب کی بلوں کی بات آپ نے کی ہے تو آپ کے لیے الزام ہے کہ آپ ڈبل اسٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے آپ ہاؤس سے باقاعدہ طور پر یہ ڈاؤٹ بھی کی کہ آپ نے بل مسترد نہیں کیے, اگرچہ آپ نے دونوں بل میں دستخط کر دیے سجیشن کے ساتھ, تو کیا آپ نے ان میں دستخط کر کے بل نہیں کیا؟ آپ نے اگر دستخط نہیں دیکھیں اس کے اوپر میں نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو باقاعدہ طور دیکھیں, جس میں ہم نے اگر ایگریکلچر پہ ہم نے اس کے اوپر اس کو بتایا ہے کہ زمینداروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا ہمارے حالات خراب ہیں, اس کی چیز میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے میں نے جو سرکاری ملازمین میں ہے اس پہ جو ہے میں نے کہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اس کے باقاعدہ اگر آپ اس کو دیکھیں جو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے, دستخط تو کیے نا. دیکھیں بل تو آپ بھیجیں گے نا ان کے پاس نا واپس, بل پہ آپ اس کو 10 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ نے واپس کرنا ہے. لیکن میں ان کو بتایا کہ یہ چیزیں اس کے اوپر جو ہے آپ کی جو یہ شک ہے اس کو آپ دیکھیں. اس کو محترمہ سے ملے. سر آئینی ترمیم کے ذریعے جونیئرس کو سینئر پہ فوقیت دی گئی ہے, ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ججز کی تعیناتی کمیٹی نے کی ہے, اگر کسی کو اعتراض ہے تو کمیٹی میں بات کرتے. اب ججز تعینات ہو چکے ہیں اور ان کی جو انہوں نے حلف بھی لے لیے اور اپنے کام بھی شروع کر لیے ہے, تو ان کا اپنا ایک فورم ہے, وہ گورنر یا کوئی اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. اپنا فورم تھا, کمیٹی تھی, جس کو کچھ خدشات تھے اس کمیٹی کے اندر ہر پارٹی کا نمائندہ موجود تھا, اپوزیشن بھی موجود تھی اور حکومت بھی. اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے بندے آئے جو انصاف فیڈریشن کے وکیل ہوں, تو نہیں ہو سکتا. اس چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ججز آتے ہیں اور عدالتیں آزاد ہیں, اگر کسی کو کسی پہ اعتراض ہے تو اپنے پراپر فورم پہ رابطہ کریں.